اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور ان اسباب میں جمع کی بحث چل رہی ہے، اور اسی سے متعلق آج ایک مسئلے کا بیان کرنا ہے۔ اس مسئلے سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے اسے آپ بغور سماعت کر لیں۔ وَنَحْوُ جَوَارٍ اَيْ كُلُّ جَمْعٍ مَنْقُوصٍ عَلَى فَوَاعِلَ يَائِيًّا كَانَ أَوْ وَاوِيًّا كَالْجَوَارِ وَالدَّوَاعِي رَفْعًا وَجَرًّا اَيْ فِي حَالَتَيِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ كَقَادٍ اَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ قَادٍ بِحَسْبِ الضَّرُورَةِ فِي حَذْفِ الْيَاءِ عَنْهُ وَإِدْخَالِ التَّنْوِينِ عَلَيْهِ تَقُولُ جَاءَتْنِي جَوَارٍ وَمَرَرْتُ بِجَوَارٍ كَمَا تَقُولُ جَاءَنِي قَاضٍ وَمَرَرْتُ بِقَادٍ۔ وَأَمَّا فِي حَالَةِ النَّصْبِ فَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةٌ مَفْتُوحَةٌ نَحْوُ رَوَيْتُ جَوَارِيَ فَلَا إِشْكَالَ فِي حَالَةِ النَّصْبِ لِأَنَّ الْاسْمَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْجَمْعِيَّةِ مَعَ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ بِخِلَافِ حَالَتَيِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ فَإِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس عبارت سے متعلق جو تشریح ہے، پہلے آپ وہ اختصار کے ساتھ سماعت کر لیں۔ نفس مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ناقص واوی یا یائی کی ہر وہ جمع جو فواعل کے وزن پر ہو تو وہ حالت نسبی میں بالاتفاق غیر منصرف ہے۔ جیسے رأیت جواریہ، کیونکہ اس صورت میں جمعیت تو برقرار ہے ہی اور صیغہ منتہی الجموع بھی برقرار ہے، اور یہ ایک سبب دو اسباب کے قائم مقام ہے۔ اس لیے حالت نسبی میں اس طرح کا اسم باتفاق نحات غیر منصرف ہے۔ البتہ اس کی حالت رفعی اور جری میں قاضٍ اور داعٍ کی طرح تعلیل ہو جاتی ہے، تو صیغہ جمع منتہی الجموع کا باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ان دونوں حالتوں میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، اور اس سلسلے میں نحویوں کے 3 مذاہب ہیں، اور جس کا بیان انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس اختلاف کا ذکر کریں، جتنی عبارت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پہلے اس کی شرح بھی سماعت کر لیں۔
کلو جمعین منقوص جو شرح کی عبارت ہے، یہ عبارت لا کر شارح نے اشارہ کر دیا کہ ماتن کی عبارت میں لفظ نحو ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ کوئی جوارن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ناقص واوی یا کوئی بھی ناقص جائی جو جس کی جمع فوائل کے وزن پر ہو یا افاعل یا مفاعل کے وزن پر ہو، ان سارے اسما کا حکم جو ہے وہ قازن جیسا ہے۔ شرح کی ایک عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں حکم و قازن، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جوارن قازن کی طرح ہے، حالانکہ جوارن جمع ہے اور قازن مفرد ہے، تو مفرد یہ جمع مفرد کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ حکم و قازن کہہ کے شارح نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جوارن اور قازن میں جو تشبیہ ہے، یہ تشبیہ دونوں کی ذات میں نہیں ہے بلکہ حکم میں ہے کہ جوارن کا حکم قازن کے حکم کی طرح ہے۔ پھر ایک عبارت آپ نے اس میں دیکھی بے حسب سورہ، اسی کے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جوارن قازن کی طرح جو ہے اور جو تشبیہ دی گئی ہے یہ حکم میں تشبیہ ہے، کیا ہے؟ صورت میں تشبیہ ہے اور حکم میں تشبیہ ہے، دونوں کی ذات میں تشبیہ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ نہیں صاحب، جوارن اور قازن کا حکم بھی تو ایک نہیں ہے، کیونکہ قازن بالاتفاق غیر منصرف ہے، لیکن جوارن بالاتفاق غیر منصرف یا منصرف نہیں ہے، بلکہ اس کے انصراف اور عدم انصراف میں اختلاف ہے۔ تو اب یہاں پر کیسی تشبیہ ہو گئی؟ کہتے فی حذف الیاء، فی حذف الیاء ہے نا۔ یہ بھی سوال ہے کہ دونوں صورت میں بھی ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ قازن کا وزن دائن اور جوارن کا وزن کیا ہے؟ فوائن ہے۔ جواب یہ دیا کہ جوارن قازن کی طرح ہے اس معاملے میں کہ اس کے اخیر سے یا حذف ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں تنوین آئی ہے، اور دونوں کے اخیر سے یا محذوف ہو جاتی ہے اور تنوین آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے جو قازن ہے وہ، جو جوارن ہے وہ قازن کی طرح ہے۔ اب جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سلیس جو ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ وَنَحْوُ جوارن، یعنی ہر وہ جمع منقوص جو فوائل کے وزن پر ہو، خواہ او یائی ہو یعنی اخیر میں حرف علت یا ہو، یا واوی ہو یعنی اخیر میں حرف علت واو ہو، جیسے کہ جواری اور دوائی، یہ حالت رفعی اور جری میں قازن کی طرح ہے، یعنی جوارن کا حکم قازن کے حکم کی طرح ہے صورت کے اعتبار سے
اور صورت کے اعتبار سے کیسے، اس سے یا حذف کرنے کے سلسلے میں اور حذف یا کے بعد اس کے اوپر تنوین داخل کرنے کے سلسلے میں۔ تم کہو گے جاءتنی جوارن و مررتو بجوارن کما تقولو جاءنی قادن و مررتو بقادن۔ رہ گئی نصب کی حالت تو ایسی صورت میں اس کی یا متحرک رہے گی، مفتوح رہے گی، جیسے رأیت جواریہ۔ تو اب نصب کی حالت میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آخر غیر منصرف کیوں ہے، اس لیے کہ اسم جمعیت کی بنا پر غیر منصرف ہے، اور جمعیت کے ساتھ ساتھ جو جمعیت کی شرط ہے وہ صیغہ منتہی الجموع کے ساتھ ہے، بخلاف رفعی اور جری حالتوں کے، اس لیے کہ ان حالتوں میں جوارن کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ حالت رفعی اور جری میں منصرف ہے یا غیر منصرف۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے جوارن کا حکم یہ سماعت کیا تھا کہ وہ حالت رفعی اور جری میں قادن کی طرح ہے، اور حالت نسبی میں وہ غیر منصرف ہے باتفاق نحات۔ کل میں نے کہا تھا کہ حالت رفعی اور جری میں اس کے منصرف ہونے اور غیر منصرف ہونے میں نحویوں کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں نحویوں کے۔ ان میں سے آج پہلے مذہب کا بیان ہم آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے، اور اس مذہب سے متعلق جو عبارت ہے شرح جامی کی وہ یہ ہے کہ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْإِسْمَ مُنْصَرِفٌ وَالتَّنْوِينُ فِيهِ تَنْوِينُ الصَّرْفِ لِأَنَّ الْإِعْلَالَ متعلق بجواہر الکلمہ مقدم علی منع الصرف الذی ہوا من احوال الکلمہ بعد تمامها فاصل جوارن فی قولک جاءتنی جوارن جواری بالضم والتنوین بالضم والتنوین بناء علی ان الاصل فی الاسم الصرف فبنی العلال فبقی بعد العلال علی وزن سلام و کلام فلم یبقى علی صیغۃ منتہی الجموع فہو بعد العلال ایضا منصرف والتنوین فیہ للصرف کما کان قبل العلال کذلک۔ یہ نحویوں کے پہلے مذہب سے متعلق عبارت تھی۔ اس مذہب کے مطابق جوارن کے تعلق سے حالت رفعی اور جری میں یہ مذہب ہے کہ یہ مطلقاً منصرف ہے، اعلال سے پہلے بھی اور اعلال کے بعد بھی۔ اور اس کے اخیر میں جو تنوین ہے جوارن پر، وہ تنوین تمکن کی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں منصرف ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اعلال کا تعلق کلمے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور منع صرف کا تعلق کلمے کے حالات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ذات حالات سے مقدم ہوتی ہے۔ اسی طرح جس چیز کا تعلق ذات کے ساتھ ہو وہ بھی مقدم ہوگی اس چیز سے جس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، یعنی جب تک اعلال نہیں ہوگا اس وقت تک کلمے کی ذات مکمل نہیں ہوگی، اور جب تک ذات مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک اس پر منع صرف والا حکم نہیں لگ سکتا، اور جب تعلیل ہو جائے گی تو صیغہ جمع منتہی الجموع کا باقی نہیں رہے گا، تو تعلیل کے بعد بھی یہ منصرف ہوگا۔ غرض قبل اعلال اس لیے یہ غیر منصرف ہے جوارن کہ ابھی تک ذات کلمہ کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اور بعد اعلال اس لیے غیر منصرف نہیں ہے کہ جمع منتہی الجموع کا وزن باقی نہیں رہتا ہے۔ تعلیل اس کی یوں ہوگی، جواریون اخیر میں یا پر ضمہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو ضمہ یا پر ثقیل تھا اس لیے اسے حذف کر دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں او ہو گیا جوارین، تو اب التقاء ساکنین ہو گیا یا کے درمیان اور تنوین کے نون ساکن کے درمیان، تو اب یا کو ایسی صورت میں حذف کر دیا گیا، اور حذف کے بعد اب یہ جوار سلام اور کلام کی طرح مفرد کا وزن بن گیا۔ یہ جو پہلا مذہب ہے کہ قبل الاعلال اور بعد الاعلال دونوں صورتوں میں جوارن منصرف نہیں ہے، ان کی دلیل جو ہے اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے منع صرف کلمے کے حالات میں سے ہے، اسی طرح سے انصراف بھی کلمے کے حالات میں سے ہے، تو قبل الاعلال اس پر جس طرح منع صرف والا حکم نہیں لگ سکتا اسی طرح انصراف والا حکم بھی تو نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ ابھی تک کلمے کی ذات مکمل نہیں ہوئی، وہ تو مکمل ہوگی اعلال کے بعد، تو پھر آپ کا اس کو اعلال سے پہلے منصرف قرار دینا کیسے درست ہوا؟ شارح نے اس کا یہ جواب دیا کہ بناء علی ان الاصل، اس عبارت سے اسی سوال کا جواب ہے، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم یا تو منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے۔ اگر دونوں کی نفی کر دی جائے تو ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، تو چونکہ اصل اسما میں انصراف ہے اس لیے ہم نے ارتفاع نقیضین سے بچنے کے لیے اصل کے مطابق اس پر منصرف ہونے کا حکم لگا دیا، تو قبل الاعلاب غیر منصرف قبل الاعلال غیر منصرف نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے منصرف ضرور ہوگا، اپنے اصل پر ضرور رہے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کے بیان میں جمع منتہی الجموع کا بیان چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق ایک ضمنی بحث جوارن سے متعلق ہے، یعنی جوارن جیسے اسما سے متعلق ہے۔ جوارن جیسے اسما کا کیا مطلب ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور جوارن کے تعلق سے حالت نسبی میں تو نحات کا اتفاق ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، لیکن حالت رفعی اور جری میں اس کے انصراف اور عدم انصراف سے متعلق نحوی 3 گروہ میں بٹ گئے ہیں،
اور ان کے 3 مذاہب ہیں اس سلسلے میں، اور پہلے مذہب کا بیان آپ نے کل پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جوارن کے تعلق سے باقی 2 مذاہب کا بیان کریں گے۔ اس بیان سے جڑی ہوئی شرح جامی کی جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سماعت کر لیں۔ صاحب شرح جامی کہتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بَعْدَ الْإِلَالِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِأَنَّ فِيهِ الْجَمْعِيَّةَ مَعَ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ لِأَنَّ الْمَحْذُوفَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَدَّرِ وَلِهَذَا لَا يَجْرِي الْإِعْرَابُ عَلَى الرَّاءِ وَالتَّنْوِينُ فِيهِ تَنْوِينُ الْعِوَضِ فَإِنَّهُ كَمَا أُسْقِطَ تَنْوِينُ الصَّرْفِ عِوَضًا عَنِ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ عَنْ حَرْكَتِهَا هَذَا التَّنْوِينُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ حَالَةُ الْجَرِّ بِلَا تَفَاوُتٍ وَفِي لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ اثبات الياء فی حالت الجر کما فی حالت النصب تقول مررت بجواریا کما تقول رأیت جواریا وبناء هذه اللغة على تقديم منع الصرف على الإعلال فإنه حينئذ تكون الياء مفتوحة في حالة الجر والفتح خفيفة فما بقى فيه الإعلال وأما في حالة الرفع فأصل جواري بالضمة بلا تنوين حذفت الضمة فثقل وعوض عنها التنوين فسقطت الياء لالتقاء الساكنين فصارت جوار وعلى هذه اللغة لا إعلال إلا في حالة واحدة بخلاف اللغة المشهورة فإن فيه الإعلال في حالتين كما عرفت۔ اچھی بات ہے۔ خیر، اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ جوارن کے تعلق سے دوسرا مذہب نحویوں کا یہ ہے کہ وہ تعلیل سے پہلے منصرف ہے اور تعلیل کے بعد غیر منصرف ہے۔ تعلیل سے پہلے منصرف ہونے کی وجہ تو وہی ہے جو پہلے مذہب والوں نے بیان کی تھی، البتہ تعلیل کے بعد غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بعد الاعلال منصرف اس لیے کہا تھا کہ تعلیل کے بعد جمع منتہی الجموع کا وزن باقی نہیں رہتا جو اس کی سببیت کی شرط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اخیر سے جو یا محذوف ہے وہ مقدر کی منزل میں ہے، اور جو مقدر کی منزل میں ہوتا ہے وہ ملفوظ جیسا ہوتا ہے، تو حرف محذوف گویا کہ موجود ہے، اس لیے اب بھی جمع منتہی الجموع کا وزن باقی ہے۔ دلیل حرف محذوف کے موجود ہونے کی یہ ہے کہ را کے اوپر اعراب نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ را مورب کا آخری نہیں ہے، آخری حرف نہیں ہے، ورنہ مختلف عاملوں کے آنے سے اس آخری حرف کی حرکت میں اختلاف ہوتا، تو جیسے یا کی موجودگی میں یہ درمیان میں تھا، اسی طرح یا کے محذوف ہونے کے بعد بھی یہ درمیان ہی میں ہے۔ یہی علامت ہے کہ یا جو محذوف ہوئی ہے وہ بمنزلہ مقدر کے ہے، اور جو مقدر ہوتا ہے وہ ملفوظ جیسا ہوتا ہے، اور جب ملفوظ جیسا ہے تو جمع منتہی الجموع کا وزن باقی ہے، تو جب جمع منتہی الجموع کا وزن باقی ہے تو جمع کی سببیت کی جو شرط ہے وہ پالی گئی اور وہ غیر منصرف رہا، تو بعد الاعلال یہ غیر منصرف ہے۔ اس دوسرے مذہب کے اوپر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ غیر منصرف کے اخیر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ جب یہ بعد الاعلال غیر منصرف ہے تو اس کے آخر میں تنوین کاہے آ رہی ہے؟
شارح نے اس کا جواب دیا کہ اس کے اندر جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین تمکن کی نہیں ہے جو اسم کے منصرف ہونے کی علامت ہے، بلکہ یہ تنوین تو حرف محذوف کے بدلے میں آئی ہے، اور وہ حرف محذوف کیا ہے؟ یا ہے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ اس کو عوض عن الحرکت سمجھا جائے، اس لیے کہ یا محذوفہ تو خود اس تنوین کی وجہ سے محذوف ہوئی ہے، پھر یہ تنوین اس کا عوض کیسے بن سکتی ہے؟ یہ دونوں مذہب شارح کی عبارت سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ایک تیسرا مذہب کا بھی تذکرہ کیا ہے جو پہلے کا مقابل ہے کہ یہ قبل الاعلال بھی غیر منصرف ہے اور بعد الاعلال بھی غیر منصرف ہے۔ قبل الاعلال اس لیے غیر منصرف ہے کہ جمعیت کے ساتھ صیغہ جمع منتہی الجموع کا بھی وجود ہے، اور تعلیل کے بعد اس لیے غیر منصرف ہے کہ یا یوں کہیے تعلیل کے بعد جو اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ ہے وہ وہی ہے جو مذہب ثانی کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہے کہ محذوف یہ بمنزلہ مقدر کے ہوتا ہے، اور جو مقدر ہوتا ہے وہ ملفوظ کی منزل میں ہوتا ہے۔ اب یہاں مقدر اور محذوف کا تھوڑا سا فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ان المقدر ما یکون ساقطا عن اللفظ وبقی فی النیہ، لفظ میں ساقط ہو، نیت میں موجود ہو، یہ کیا ہے؟ مقدر۔ والمحذوف ساقط عنہا، اور جو محذوف ہوتا ہے وہ نہ لفظ میں موجود ہوتا ہے نہ نیت میں موجود ہوتا ہے۔ پھر محذوف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو بطور دوام ساقط ہو، یہاں تک کہ جو محذوف ہے وہ بالکل نسیم منسیہ ہو جائے، جیسے ید اور دم میں کہ اصل میں یدغن اور دمغن تھا، مگر یہ ایسے نسیم منسیہ ہو گئے کہ مشکل سے آدمی جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا تھی۔ اور دوسرا محذوف وہ ہوتا ہے جو یہ کیا کہتے ہیں کہ جو دونوں سے ساقط ہو، ہے نا، یدن و دمن والثانی ما یکون ساقطا عنہا۔ اچھا، اذ وجہ الاعلال و اذا زال الاعلال عاد الی موضعہ، دونوں سے ساقط تو ہے مگر کاہے ساقط ہے؟ تعلیل کی وجہ سے، اور جہاں تعلیل ختم ہو گئی تو جہاں وہ پہلے حرف تھا وہیں لوٹ گیا، جیسے کہ قاضی اور دائر ہے نا۔ فلا یکون نسیم منسیہ، تو نسیم منسیہ نہیں ہوگا، تو محذوف کی نوع ثانی یہ مقدر جیسی ہو گئی۔ مندرجہ بالا تینوں مذاہب لغت مشہورہ کے مطابق ہیں، جس میں حالت جری و حالت رفعی دونوں میں تعلیل ہوئی ہے، اور اس میں ایک لغت غیر مشہورہ بھی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حالت جری میں بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے حالت نسبی کی طرح، کیونکہ غیر منصرف کی جر جو ہے یہ نسب کے تابع ہوتی ہے، تو حالت جری میں بھی یا پر فتحہ ہوگا، اور فتحہ یا پر خفیف ہوتا ہے، ثقیل نہیں ہوتا، تو اعلال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ البتہ حالت رفیع میں اس کو جواریو بالضم بغیر تنوین کے پڑھیں گے، ضمہ یا پر ثقیل ہونے کی وجہ سے گرا دیں گے اور ضمے کے عوض میں تنوین لے آئیں گے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی تو جوارن ہو جائے گا۔ اس لغت میں اعلال فقط حالت واحدہ میں یعنی حالت رفیع میں ہوگا، اور لغت مشہورہ میں اعلال حالت رفیع میں بھی ہوگا اور حالت جری میں بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تشریح شرح جامی کی عبارت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
اسباب منع صرف میں آج جمع منتہی الجموع کا بیان ختم ہوگا. کل انشاءاللہ ایک اور سبب ترکیب کا بیان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں. اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور آج کے سبق میں اسباب منع صرف میں 7ویں نمبر پہ شمار جس سبب کو کیا تھا وہ ترکیب ہے. آج کا سبق سبب ترکیب ہی سے متعلق ہے. الترکیب کہتے ہیں وَهُوَ صَيْرُورَةُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً. ترکیب 2 یا 2 سے زائد کلموں کا ایک ہو جانا ہے. ترکیب 2 یا 2 سے زائد کلموں کا ایک ہو جانا ہے. اور جب ایک ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ مفرد ہو جائے گا. بھلے دیکھنے میں مرکب ہو لیکن مفرد ہو جائے گا. تو اب یہ اعتراض نہیں پڑے گا کہ غیر منصرف ہونا یہ اسم کی قسم ہے، اسم کلمہ کی قسم ہے اور کلمے میں افراد معتبر ہے، یہ مرکب اسم کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا کہ جب 2 یا 2 کلموں سے زائد سے مرکب ہو کر ایک کلمہ بن جائے تو مفرد کے حکم میں ہو جائے گا. اچھی بات ہے صاحب. من غیر حرفیت جزء، اور اس میں بھی ایک شرط لگی ہے کہ ترکیب میں کوئی بھی جزء حرف نہ ہو. تو اب ایسی صورت میں النجم و بصری جو 2 مرکب اسما ہیں یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے. اسم کے اندر جو ترکیب ہے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی کیونکہ النجم میں الف لام جو ایک جز ہے وہ حرف ہے. بصریون میں یا نسبتی وہ حرف ہے. تو اب یہ والی ترکیب غیر منصرف کا سبب نہیں بنے ہے نا. اچھی بات ہے. علمین اس حال میں کہ وہ علم ہوں، اس حال میں کہ وہ علم ہوں. اچھی بات ہے. ترکیب کی شرط علمیت ہے. علمیت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ شارح نے جواب دیا لیأمن من الزوال. جب علم ہو جائے گا تو اب زوال سے وہ محفوظ ہو جائے گا کیونکہ علم میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں تغیر نہیں ہوتا. تو جب علم ہو جائے گا تو تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ ایک حال پہ بحال رہے گا، وہ برقرار رہے گا. تو اب ایک حال پہ برقرار رہے گا فَيَحْصُلُ لَهُ قُوَّةٌ. تو اب ایسی صورت میں اس مرکب کو قوت حاصل ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ترکیب ہے اس کے ذریعے وہ منع صرف میں مؤثر ہوگی. ایک شرط تو علمیت کی ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ترکیب جو ہو اضافت کے ساتھ نہ ہو. کیوں اضافت کے ساتھ نہ ہو؟ کیونکہ اضافت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسم غیر منصرف کو مضاف کر دیں تو اضافت کی وجہ سے وہ یا تو منصرف ہو جائے گا یا منصرف کے حکم میں ہو جائے گا. تو جب اضافت غیر منصرف کی کسی اسم کی طرف اس کو منصرف بنا دیتی ہے یا کم از کم اس کے حکم میں کر دیتی ہے پھر یہ اضافت اس کی ضد منع صرف کا سبب کیسے بنے گی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تُخْرِجُ الْمُضَافَ إِلَى الصَّرْفِ. اضافت جو ہے مضاف کو انصراف کی طرف نکال دیتی ہے یا انصراف کے حکم کی طرف نکال دیتی ہے.
تو اس مضاف الیہ میں یہ اضافت کیسے مؤثر ہوگی جو اس کی ضد ہے، یعنی منع صرف۔ ولا اسنادن، اور ترکیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس ترکیب میں اسناد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترکیب میں اسناد ہو اور وہ علم بنا لیا، اسے علم قرار دیا جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، اور مبنی اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ مرکب جو علم بنتا ہے وہ اس کے اندر کسی عجیب و غریب واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے معرب قرار دیں گے اور عوامل کے اختلاف سے اس کا اخیر مختلف ہوتا رہے گا تو پھر اصل جو مقصود ہے، اصل واقعے کی طرف اشارہ، وہ مفقود ہو جائے گا۔ اس لیے اسے معرب نہ قرار دے کر کے مبنی قرار دیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے جب مبنی ہو گیا تو اب وہ اس کے منصرف ہونے کا، غیر منصرف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا یہ اس میں معرب کی قسم ہے۔ تو کہتے ہیں ولا اسناد، اسناد نہ ہو، لأن العلام المشتملۃ علی الاسناد من قبیل المبنیات، کیونکہ وہ علام جو اسناد پر مشتمل ہوں وہ مبنیات کے قبیل سے ہیں۔ جیسے کہ تأبت شرا فإنه باقیۃ فی حالۃ العلمیت علی ما کانت علیہا قبل العلمیت، کیونکہ تأبت شرا علمیت کی حالت میں ویسے ہی برقرار ہے جیسے کہ علمیت سے پہلے برقرار تھا۔ تأبت شرا کیوں ایسی ہی برقرار ہے؟ فإن التسمیۃ بها انما ہی لدلالتها علی قصۃ غریبہ، کیونکہ تأبت شرا کے ذریعے نام رکھنا یہ ایک عجیب و غریب قصے پر دلالت کی وجہ سے تھا۔ فلو تفترق الیہ التغیر، اب اگر اس کی طرف تغیر آ جائے تو یمکن ان تفوت تلک الدلالت، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دلالت ہی ختم ہو جائے۔ اور جب یہ مبنیات کے قبیل سے ہوا فکیف یتصرف فیہ منع الصرف الذی ہوا من احکام المعربات، تو جب یہ مبنیات کے قبیل سے ہے تو اب اس کے اندر اس منع صرف کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو معربات کے احکام میں سے ہو گئی بات۔ اب یہاں پر شارح نے کہا ہے کہ تأبت شرا میں ایک قصہ غریبہ کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ غریبہ کیا ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل گیا، لکڑی کا گٹھر بنایا اور بغل میں رکھ کے وہ لے آیا، اور گھر جب لایا تو لکڑی کے گٹھر کے بیچ سے ایک سانپ نکل کے بھاگا، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا تأبت شرا، اس نے شر کو یعنی سانپ کو اپنے بغل میں رکھا، اس کے بعد سے اس کا نام ہی پڑ گیا تأبت شرا۔ تو ایک عجیب واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس کو مبنی نہ قرار دیں تو اختلاف کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس واقعے پر اس کی دلالت نہ کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جس طرح سے مصنف نے ترکیب کی سببیت کے لیے علمیت کی شرط لگائی، یہ کہا کہ اس میں اضافت نہ ہو، اس میں اسناد نہ ہو، وہیں پر مصنف کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ اس کا جزء ثانی یہ صوت سے مرکب نہ ہو، اس کا جزء ثانی صوت سے مرکب نہ ہو اور حرف عطف کو متضمن نہ ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت مصنف کو کیوں تھی؟ تاکہ سیبویہ اور نفتویہ اور خمسطہ اشر اور ستتہ اشر جیسے اسماء حالت علمیت میں ترکیب کا سبب بننے سے نکل جائے، ہے نا؟ سیبویہ، یہ سیب ویہ، یہ سیب اور ویہ سے مرکب ہے، نفت ویہ نفت اور ویہ سے مرکب ہے، خمسطہ اشر میں واو بیچ میں ہے، دوسرا جز واو کو متضمن ہے، اور اسی طرح سے ستتہ اشرہ میں
تو اب یہ علم اگر قرار دیے جائیں تو غیر منصرف نہیں ہوں، یہ علم اگر قرار دیے جائیں تو ان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن غیر منصرف نہیں ہوتے، یہ از قبیل مبنیات ہیں، تو یہ شرط لگانی چاہیے تھی۔ تو اب اس کا جواب شارح نے یہ دیا کأنہ اکتفى فی ذلک بما ذکرہ فیما بعد انہما من قبیل المبنیات، گویا کہ مصنف نے اس سلسلے میں اس کے بعد جو ذکر کیا ہے کہ ان جیسے اسما جو ہیں وہ مبنیات کے قبیل سے ہیں، تو جب مبنیات میں ان کا صراحتاً ذکر ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ والی ترکیب غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ رہ گئے وہ علام جو اسناد پر مشتمل ہوں، تو اس کے مبنی ہونے کا چونکہ اصلاً ذکر کیا ہی نہیں تھا، اس لیے ضرورت پڑی اس کو نکالنے کی۔ اب ترکیب کی مثال میں بال بک ہے، کیونکہ یہ علم ہے ایک شہر کا، اور یہ مرکب ہے بال سے جو ایک بت کا نام ہے، اور بک سے جو اس شہر کے حاکم کا نام تھا۔ جو علا بال کو اور بک کو دونوں کو ملا کر کے ایک اسم بنا دیا گیا، بغیر اس کے کہ دونوں کے مابین نسبت کا قصد کیا جائے، خواہ ہو نسبت اضافی ہو یا اسنادی ہو یا ان کے علاوہ کوئی نسبت ہو، کسی نسبت کا اس میں لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ ان دو اسما کو ایک اسم بنا کے ایک شہر کا علم قرار دے دیا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔